تھانہ سٹی جلال پور کی حدود میں 24 مارچ کو دلخراش واقعہ پیش آیا۔ 50 سالہ ریاض حسین سعیدی کو پیر مریدی کے بہانے گھر بلا کر قتل کر دیا گیا۔ ریاض حسین سعیدی پیری کا لبادہ اوڑھ کر خواتین کو درندگی کا نشانہ بناتا تھا۔ پیر ریاض حسین سعیدی خواتین کی ویڈیوز بنا کر بلیک میلنگ اور ان کا اتصال کرتا تھا۔ 24 مارچ کو ایک وقوع پیش آیا دن 11 بجے، جس میں ایک ریاض نامی پیر جو ہے اس کا قتل کیا گیا گلا دبا کر۔ رپورٹڈلی انیشلی یہ ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ اس کی پتہ جوئی نہیں ہو رہی، تو اس کے بیٹے نے رپورٹ کیا پولیس اسٹیشن کہ اس کو اغوا کیا گیا۔ تو ہم نے سرعدت اس پہ اغوا کا پرچہ درج کیا۔ جب ہماری ٹیم نے ڈگ آؤٹ کیا، جب ہم نے چیزیں انرتھ کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں 2 خواتین ہمارے سامنے نام آئی لاسٹ ٹائم جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ جب خاتون سے پتہ جوئی کی گئی اور اس کے بعد باقی سارے شواہد اکٹھے کیے گئے، تو اس میں پتہ چلا کہ ریاض نامی شخص خواتین کے ساتھ تعویذ کرنے کے بہانے، دم کرنے کے بہانے بلاتا تھا، اور مختلف خواتین کے ساتھ وہ نازیبا حرکات بھی کرتا تھا اور اس کی ویڈیوز بناتا تھا اور ان کے ساتھ زناکاری جیسے واقعات کرتا تھا۔ تو ان 2 خاتون کے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوا، ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، ان کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہوا۔ خواتین کی جب ویڈیو ان کو بلیک میل کیا گیا، تو خواتین چونکہ معاشرے میں بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو قتل کرتے ہیں، تو لہٰذا جب نیکسٹ ٹائم ہو گئی تو انہوں نے اس کا گلا دبا کے اس کو مار دیا۔ پولیس نے دونوں خواتین کو اریسٹ کیا، اور آگے جیسی بھی کوئی قانونی کارروائی ہوگی اس کی ہم تکمیل کریں گے۔ خواتین بھی اریسٹ ہیں دونوں، اور موٹیو بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کے پیچھے ایک آنر کلنگ تھی۔ خواتین نہیں چاہتی تھی کہ ان کی عزت اور آبرو جو ہے وہ پامال ہو اور میڈیا یا علاقے میں بدنامی کا باعث بنے۔ تو بیسیکلی اس طرح کا انسیڈنٹ ہے جو کہ ہوا۔ آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بھی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی مائیں بہنیں ان کو محفوظ رکھیں، اس طرح کے نام نہاد پیروں کے ہاتھ پہ نہ چھوڑیں، نہ ہی ان کو بھیجیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے ناسور موجود ہیں کہ جو ہوا کی بیٹیاں ہیں ان کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس رپورٹ آئی تھی، ہم نے اپنا ایک علیحدہ وومن سینٹر بنایا ہوا ہے۔ ہمارے پاس واک سینٹر ہے جہاں پہ سوشل ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، جہاں پہ خواتین کے مختلف ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو ہم میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہونے دیتے، یا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کرتے، کیونکہ جو وکٹم ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میری آئیڈینٹی ریویل نہ ہو، تو ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ جو ہمارا واک سینٹر ہے، ایسے جو وومن بیٹھی ہیں اس میں اس طرح کے انسیڈنٹ 1-2 ایسے انسیڈنٹ ہیں جس میں خواتین لاء کو اپنے ہاتھ میں لے کے خود ایکشن کرتی ہیں، اس سلسلے میں میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں۔ ورنہ اس سوسائٹی میں جس طرح ملتان میں چیزیں چل رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اس کو ہم اپنے طریقے سے ٹیکل کر لیں، اور ہم گائے بگائے میسیج بھی فلوٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے نام نہاد پیروں سے، اس طرح کی اپنی بہن بیٹی کو بچائیں، تاکہ آپ کو مستقبل میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیر مرید کا کام کرتا تھا، گھر سے بلا کے گئے تھے یہ لوگ، اس سے چند لوگ آئے تھے نامعلوم، تو یہ بولے کہ آواز سے اخبار کر کے، تو وہیں سے جا کے انہوں نے اپنے گھر پہ قتل کر دیا میرے والد صاحب کو۔ یہ والد صاحب کے پاس اسی بہانے سے گئے تھے کہ تعویذ وغیرہ لینا ہے، آپ آ جائیں۔ دکان پہ لے گیا، وہیں سے آگے لے گیا۔ وہ چلنے پھرنے ذرا معذور تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے زیادہ، تو بس اٹھا کے لے گئے ان کو۔ یہ آسیہ اور عامر، ان دونوں کا ابو کے ساتھ ذرا تعلق تھا کہ انہوں نے کوئی والد صاحب سے پیسے دیے ہوئے تھے، والد صاحب کو کہہ رہے تھے کہ واپسی دو۔ والد صاحب نے مکان بنوا لیا تھا، جس کی وجہ سے پیسے کی ہمارے پاس نہیں تھے والد صاحب کے پاس، تو انہوں نے اسی زد میں آ کے انہوں نے والد صاحب کو اٹھوا کے قتل کروا دیا۔ نادر ہو گیا، جمیل ہو گیا، اور اس کی والدہ ہو گیا، یہ ان کے پاس کام کرتی تھی عامر کے گھر، تو انہوں نے ان کے ذریعے ان کو قتل کروا دیا۔ خواتین نے بدنامی کے ڈر سے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر پیر ریاض الحسن سعیدی کو قتل کر دیا۔ خواتین کو چاہیے کہ پیر مریدی کے تعویذوں سے دور رہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو بھی جاتا ہے تو پولیس کی طرف سے مختلف تحفظ کے ادارے بنائے گئے ہیں، وہاں پر جا کر اپنی اپلیکیشن دیں، اس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں۔